اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، کسی غزوہ سے ہم واپس آ رہے تھے، تو جب بھی کوئی چڑھائی آتی یا اترائی آتی، یعنی بلندی آتی یا ڈھلوان آتی، پستی آتی، تو ہم باواز بلند جو ہے وہ تکبیرات پڑھتے، اللہ کا ذکر کرتے، اللہ اکبر سبحان اللہ۔ تو ایک جگہ جا کر ہم نے قیام کیا، جہاں ہم نے پڑاؤ ڈالا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ہمارے پاس تشریف لے کر آئے اور ہمیں مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ تم اتنا باواز بلند ذکر کیوں کر رہے ہو؟ کیا تم کسی ایسی ہستی کو پکار رہے ہو جو بہری ہے، سنتی نہیں ہے، یا کسی ایسی ہستی کو پکار رہے ہو جو موجود نہیں ہے؟ جبکہ تم جس ہستی کو پکار رہے ہو وہ تو کیا ہے؟ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ تو سنتا بھی ہے اور وہ جانتا بھی ہے۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کی، اپنے صحابہ کی تربیت فرمائی کہ اپنی جانوں کے اوپر اتنی مشقت نہیں کرو، یعنی اتنا مجاہدہ یا اتنا باواز بلند جو ہے وہ ذکر نہیں کرو۔ تو جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تربیت فرما لی تو عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ عطا نہ کروں؟ میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ عطا نہ کروں؟ تو ہم نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ ضرور عنایت فرمائیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ ذکر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ لا حول طاقت نہیں ہے، ولا قوت کسی کی قوت نہیں ہے، نہ طاقت ہے نہ قوت ہے، الا باللہ سوائے اللہ کے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی قوت کا اور طاقت کا، اختیار کا، تصرف کا مالک نہیں ہے۔ اس کائنات میں تصرف ہے تو صرف اللہ کا، حکم ہے تو صرف اللہ کا، اختیار ہے تو صرف اللہ کا، طاقت ہے تو صرف اللہ کی، قوت ہے تو صرف اللہ کی۔ یعنی ہم جو بھی نیک عمل کرتے ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہے، اور جس گناہ سے ہم بچتے ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہے۔ تو یہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے معنی ہے، یا اس کا مفہوم ہے، یا اس کے معارف ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات ارشاد فرمائی کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کو روایت کیا ہے کہ جس نے علل صبح دن میں 10 مرتبہ پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو رب فرماتا ہے کہ میں سارا دن زمینی اور آسمانی آفات و بلیات سے اس کو محفوظ رکھوں گا۔ تو اللہ جس نے صرف محض اتنا پڑھ لیا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم علل صبح، کسی سے کلام کرنے سے پہلے کتنی بار؟ 10 بار، تو سارا دن وہ جو ہے ہر قسم کے آفات و بلیات، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے اور اچانک موت سے اللہ پاک اس کو محفوظ رکھے گا۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رب فرماتا ہے کہ جس نے شام کو 10 بار پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ٹھیک ہے، جس نے شام کو پڑھ لیا تو رب کا وعدہ ہے کہ میں شیطان کے مکر و فریب سے اور ہر قسم کے دھوکے سے اس کو محفوظ رکھوں گا۔ کتنی باتیں ہو گئیں؟ 2۔ تیسری اور آخری بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے رات سونے سے پہلے بستر پہ لیٹے لیٹے 10 مرتبہ پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وہ میرے غضب سے بھی محفوظ ہو جائے گا۔ یعنی کوئی خطا ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ ہمارے سے ناراض نہیں ہوگا،
اللہ کا قہر جو ہے یا اللہ کا جو غضب ہے وہ انشاءاللہ نازل نہیں ہوگا، اللہ درگزر والا معاملہ فرمائے گا۔ تو اللہ والو یوں جس نے محض 30 مرتبہ دن میں پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، 10 مرتبہ صبح علی الصبح، کس دنیا کی باتیں کرنے سے پہلے بستر سے اٹھ کر فوراً جو ہے وہ 10 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے کی ترتیب جو ہے بنا لیں۔ اگر پریشانیوں سے بچنا ہے، مصیبتوں سے بچنا ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے ان سے بچنا ہے، غم سے بچنا ہے، فقر و فاقہ سے بچنا ہے، لا علاج بیماریاں ہیں، روحانی ہیں یا بدنی ہیں، ان سے بچنا ہے، تو محض کتنی بار ہے؟ 10 بار۔ اللہ والو آپ حیران ہوگے کہ جو نفسیاتی مریض ہیں، جن کو وہم کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ 10 بار یہ صبح یہ والا عمل کرنا شروع کر دیں کہ علل صبح بستر سے اپنے پاؤں زمین پہ لگانے سے پہلے اپنی عادت بنا لیں کہ میں نے 10 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے واش روم جانا ہے، بیت الخلاء جانا ہے، یا باہر کمرے سے نکلنا ہے، یا بستر سے نیچے اترنا ہے۔ 2-4 دن وہ بھولیں گے، جب یاد آ جائے صبح پڑھ لیں۔ اس کے بعد اپنی ترتیب بنا لیں، اپنا معمول بنا لیں کہ جب تک میں پڑھوں گا نہیں بستر سے پاؤں نیچے نہیں رکھوں گا۔ اللہ بولو یہ 10-15 سیکنڈ کا عمل ہے، 10-15 دن کے اندر یہ اپنے نتائج آپ کو دے گا۔ جو نفسیاتی مریض ہیں وہ ان مسائل سے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح جو لوگ کہتے ہیں کہ ہر روز پریشانی، یا جن کی طبیعت کے اندر چڑچڑاپن رہتا ہے، ہر وقت غصہ رہتا ہے، ہر وقت حالت غم کے اندر یعنی غمگین جو رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، ہوائیاں اڑی رہتی ہیں، یا وہ تمام حضرات جو کہتے ہیں ہمیں کوئی انجانا خوف ہر وقت جو ہے وہ گھیرے رکھتا ہے، ہر وقت ایسے لگتا ہے کوئی ہمیں پکڑ لے گا، ابھی یہ ہو جائے گا، ابھی یہ ہو جائے گا، وسوسے آتے ہیں۔ اللہ والو صرف صبح اٹھ کے کسی سے کلام کرنے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھ لو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ امت کو بتایا ہے، اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدیق نے امت تک پہنچایا ہے کہ جس نے 10 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا، اللہ ہر طرح کے آفات و بلیات سے اس کو محفوظ رکھے گا۔ پھر اللہ کے وعدے کے اوپر بھروسہ رکھو کہ جب اللہ نے وعدہ کیا ہے تو پھر مجھے ڈر کس بات کا ہے؟ آج کوئی نقصان ہونے والا انشاءاللہ نہیں ہے۔ اور اگلی بات جب آپ مغرب کے وقت بعد نماز مغرب یعنی شام کو 10 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیں گے تو اللہ نے کیا وعدہ کیا ہے کہ ہر طرح کے شیطان کے مکر و فریب سے اور دھوکے سے تجھے بچاؤں گا۔ کیوں؟ جب شام اللہ والو ہوتی ہے تو جادو شام کو چلتا ہے۔ کیوں؟ وہ مخلوق جو دن کو نظر نہیں آتی وہ اس کو رات کو کھول دیا جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی وہ مخلوق جو ہمیں نظر نہیں آتی اللہ نے ان کے لیے رات بنائی ہے، اور انسانوں کے لیے کیا بنایا ہے؟ دن بنایا ہے۔ جس طرح ہمارا دن ہوتا ہے ان کے لیے اسی طرح رات ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب شام ہو جائے تو اپنے گھر کے دروازے کھڑکیاں بند کر دو، برتن اگر کھلے ہیں تو ان کو ڈھانپ دو، اللہ وہ مخلوق کو کھول دیتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ ٹھیک ہے؟ تو جب وہ مخلوق کے کواڑ کھولے جاتے ہیں، قفل کھول دیے جاتے ہیں، دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تو وہ ہمارے درمیان میں آ کر رچ بس جاتے ہیں جس کا ہمیں ادراک نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے پھر ہم مختلف بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، بدنی بیماریاں، روحانی بیماریاں، جادو کی وجہ سے مسائل، گھر میں لڑائی جھگڑے، بے برکتی، یہ سارے مسائل ہمیں اس لیے گھیرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو جو ہے وہ پس پشت ڈال دیا ہے۔ جو ہی شام ہو مغرب کی نماز پڑھ لیں، اپنا معمول بنا لیں کہ 10 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ عمل کر لینا ہے۔ اور اس کے بعد جب بستر پہ لیٹیں تو 10 مرتبہ بستر پہ لیٹ کے کر لینا ہے۔ اللہ پاک جو سارے دن کے اندر کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی خطا ہوئی ہے، اللہ وہ بھی معاف فرما دے گا۔ اب میں اس کی دلیل دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اس کو روایت کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 10 بار پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب آپ کو پچھلی حدیث پاک بھی سمجھ آ گئی کہ اللہ کے غضب سے ہم کیوں محفوظ ہوں گے؟ جب اللہ گناہ ہی معاف فرما دے گا تو پھر غضب کیسا، پھر قہر کیسا؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انس بن مالک نے اس کو روایت کیا ہے کہ جس نے 10 بار پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ پھر اگلی بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ اللہ اس کو یوں پاک اور صاف کر دے گا گناہوں سے جیسے اس کی ماں نے آج اس کو جنا ہے۔
ہے۔ پھر اس سے اگلی بات جو انتہائی اہم ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس دن اس نے پڑھا ہوگا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کتنی بار؟ 10 بار، تو اللہ 70 بلاؤں سے اس کو محفوظ رکھے گا، 70 بلاؤں سے محفوظ رکھے گا۔ اسی طرح جس نے صبح پڑھا ہے تو وہ 70 بلاؤں سے محفوظ رہے گا شام تک، جس نے شام کو 10 بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا وہ ساری رات دن چڑھنے تک جو ہے وہ 70 بلاؤں سے اللہ اس کو محفوظ رکھے گا۔ اگر کوئی گناہ اس کے گلے پڑ گئے ہیں، گناہ کوئی کر بیٹھا ہے، کوئی خطا ہو گئی ہے، تو 10 بار پڑھنے پہ اللہ وہ بھی معاف فرما دے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جنتی اذکار میں سے ایک ذکر ہے، وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب غم بڑھ جائیں تو پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جب پریشانیاں بڑھ جائیں، مالی تنگ دستی تمہیں گھیر لے، فقر و فاقہ تیری جان نہ چھوڑے، مفلسی تیرا پیچھا نہ چھوڑے، تو پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بدنی روحانی بیماریاں تیری جان نہ چھوڑے، یعنی ایک بیماری سے نکلے تو دوسری بیماری میں پھنس گئے، تو پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، بے برکتی ہے، چوری ڈکیتی ہوتی ہے، مال کا بار بار نقصان ہوتا ہے، تو پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اولاد نافرمان ہو گئی ہے تو پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور اگلی بات جو سب کے لیے، میرے آپ کے لیے انتہائی اہم ہے، وہ کیا ہے کہ آج کفر کا دور ہے، شیطانیت عروج پہ ہے، جوبن پہ ہے، پوری طاقت کے ساتھ ہے۔ ہم جو کام کرتے ہیں اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے، جو کام کرتے ہیں اس میں کیا آ جاتی ہے؟ رکاوٹ آ جاتی ہے۔ تو لوگ پریشان ہوتے ہیں، ہم جس کام کو ہاتھ ڈالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ رکاوٹ آ جاتی ہے۔ جب رکاوٹ آتی ہے تو وہ بجائے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے کے، وہ بھاگتے ہیں جادوگروں کے پاس، عاملین کے پاس، وظائف کی دنیا میں، اس سے نفع کی بجائے اور نقصان ہوتا ہے۔ تو اللہ بولو جس کام میں رکاوٹ آ جائے، دین کا ہے، دنیا کا ہے، گھر کا ہے، باہر کا ہے، صحت کا ہے یا روحانی کو کام ہے، جو کوئی عمل آپ کر رہے ہیں، کوئی بھی کسی طرح کا مسئلہ اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے، تو پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 99 بیماریوں کی دوا ہے۔ جاگ رہے ہیں؟ 99 بیماریوں کی دوا ہے، اور سب سے کم جو مرض ہے وہ ہے غم، وہ ہے فکر، وہ ہے غم، وہ ہے فکر۔ یعنی 99 بیماریاں جن کا علاج کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ اس کی دوا ہے، اس کا علاج ہے۔ ان 99 بیماریوں میں جو سب سے کم درجے کی بیماری جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہے یا بتائی ہمیں، وہ کیا ہے؟ غم۔ تو اللہ غموں سے آزاد کر دے گا اگر پڑھو گے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سمجھ آ گئی؟ تو اللہ والوں بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے تو یہ خوشی کی بات ہے یا غم کی؟ آپ کا اپنا ٹھکانہ نہیں ہے، گھر نہیں ہے، مالک مکان جو ہے کرایہ دار آپ ہیں، وہ آپ کو ذلیل کرتا ہے، یہ خوشی کی بات ہے یا غم ہے؟ کاروبار نہیں ہے تو یہ غم ہے یا خوشی ہے؟ اولاد نافرمان ہے، یہ غم ہے یا خوشی ہے؟ تو اللہ بولو یہ جتنے بھی غم ہیں جنہوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، جن کے لیے ہم وظائف پڑھ کے پاگل ہو رہے ہیں اور عاملین کو پیسے دے دے کے اجڑ رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے فرمان کی طرف کیوں نہیں آ جاتے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی طرف کیوں نہیں آ جاتے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 99 بیماریوں کا علاج، 99 بیماریوں کی دوا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور سب سے کم درجے کی، ادنا درجے کی جو بیماری ہے وہ کیا ہے؟ غم ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ فکر ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصود یہ ہے، اللہ والو غموں سے آزاد ہونا چاہتے ہو، فکروں سے آزاد ہونا چاہتے ہو، یہ چاہتے ہو کہ اللہ مجھے تفکرات سے، وہ تفکرات، وہ غم جن کی وجہ سے میں اندر ہی اندر گھلتا جا رہا ہوں، مرتا جا رہا ہوں، ان سے آزاد ہونا چاہتے ہو، دنیا کی فکریں ہیں ان سے آزاد ہونا چاہتے ہو، آخرت کی فکریں ہیں ان سے آزاد ہونا چاہتے ہو، یا کوئی ذمہ داریاں بچوں کے رشتوں کی یا کوئی اور ذمہ داریاں جن کی وجہ سے ہر وقت آپ پریشان رہتے ہو، تو پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ مختصر
مختصر یہ کہ پریشانیوں سے نجات چاہتے ہو، کسی بھی طرح کی پریشانی ہے تو اس کا علاج اللہ کے نبی نے جو بتایا ہے وہ کرو، اور وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کم از کم ایک تسبیح اس کے روزانہ کرو۔ اگر ایک تسبیح صبح کر لو اور ایک تسبیح رات کو کر لو، اللہ والو آپ کو کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ذرا توجہ کے ساتھ 2-3 باتیں اگلی سننی، کیونکہ اس میں شرائط آئیں گی۔ جب آپ نے 10 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم صبح پڑھا، کوئی شرط نہیں ہے۔ 10 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم آپ نے بعد نماز مغرب پڑھا، کوئی شرط نہیں ہے۔ 10 مرتبہ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم رات سونے سے پہلے پڑھا تو کوئی شرط نہیں ہے۔ 10 مرتبہ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہر نماز کے بعد پڑھنے کی ترتیب بنا لی تو اس کے ساتھ کوئی شرط لاگو نہیں ہوگی۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ آگے جو میں بتاؤں گا اس کے ساتھ شرائط لاگو ہوں گی۔ آگے جو میں بتانے جا رہا ہوں وہ شرائط کے بغیر ہرگز نہیں پڑھنا۔ یہ شرائط کا علم آپ کو کتابوں سے، یوٹیوب سے، رسالوں سے، ان مداریوں سے نہیں ملے گا۔ یہ آپ کو یہی کہیں گے کہ کھلا پڑھو، 11 تسبیحاں پڑھو تو 12 تسبیحاں پڑھو تو 15 تسبیحاں پڑھو۔ اگر پھر بھی میرے کہنے پہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہے یا کوئی اشکال آ رہا ہے تو آپ کتابیں بھی کھنگال سکتے ہیں، رسالہ بھی پھاڑ سکتے ہیں، اور یوٹیوب چینل جو ہے اس کو بھی آنکھیں پھاڑ کے 2-3 گھنٹے دیکھ سکتے ہیں۔ کہیں سے آپ کو شرائط کا علم مل جائے تو شافی آج بھی ذمہ دار ہے، شافی کل بھی ذمہ دار ہے۔ اور اگلی بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ 10 بار جو میں نے بتا دی ہے، جو مسنون میں طریقہ میں نے بتا دی، اس کے آگے جو بیماریوں کا علاج بتا رہا ہوں، اس کو شرائط کے بغیر آج کے دور میں پڑھو گے، نفع کم نقصان زیادہ ہوگا، اجڑتے جاؤ گے اجڑتے جاؤ گے۔ جبکہ حدیثیں میں نے جو سنائی ہیں وہ ساری کیا ہیں؟ نفع ہی نفع، نفع ہی نفع۔ تو اللہ وہ نفع لینے کا طریقہ ہے، وہ طریقہ توجہ کے ساتھ سنیں۔ گھر میں بیماریاں ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑا ہے، گھر میں بدنی بیماریاں ہیں، یا گھر میں جناتی بیماریاں ہیں، کسی کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے، یا کسی کے اوپر حاضری ہو جاتی ہے، یا گھر میں جادو ہے اور بہت پرانا جو ہے وہ ہو گیا ہوا ہے، یہ مسئلہ ہے۔ گھر میں رزق کی تنگی ہے، گھر میں بیٹیاں بیٹھی ہیں ان کا رشتے جو ہے وہ نہیں ہو رہے، رشتوں کی بندش کسی نے لگائی ہوئی ہے، اس طرح بچے ہیں ان کو روزگار نہیں ملتا، یا دیگر مسائل ہیں جن کی وجہ سے آپ پریشان ہیں۔ تو جب آپ نے اس کو علاج کے طور پہ پڑھنا ہے، کس کے طور پہ؟ علاج کے طور پہ۔ اب بات وہ ختم ہو گئی صبح شام کے اذکار کے طور پہ۔ اگر صبح شام کے اذکار کے طور پہ پڑھیں گے تو میں بتا چکا ہوں کہ 10 بار صبح اور 10 بار شام اور 10 بار رات سونے سے پہلے، وہ بات ہم مکمل کر چکے ہیں۔ آگے جو میں بات کر رہا ہوں جس کے ساتھ شرائط لاگو ہوں گی وہ یہ ہے کہ ہمیں جادو نے ستایا ہوا ہے، ہم نے علاج کرنا ہے۔ ہمیں مالی تنگ دستی نے رلایا ہوا ہے، ہم نے علاج کرنا ہے۔ ہماری اولاد نافرمان ہو گئی، ہم نے ان کا علاج کرنا ہے۔ اسی طرح ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، ہم نے ان کا علاج کرنا ہے۔ ہمارے گھر میں ایک بستر سے اٹھتا ہے دوسرا پڑ جاتا ہے، ہم نے اس کا علاج کرنا ہے۔ ہمارے گھر میں جو ہے وہ مفصلی تنگ دستی ہے، غربت نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، ہم نے اس کا علاج کرنا۔ اب بات ہو رہی ہے علاج کی۔ تو جب آپ کسی بھی عمل کو یا کسی بھی دعا کو، قرآن کی کسی سورت کو، قرآن کی کسی آیت کو، اللہ کے کسی اسم کو علاج کے طور پہ استعمال کرو گے تو شرائط لاگو ہوں گی۔ یہ اللہ والو امت کو نہیں سکھایا گیا۔ کسی بھی دعا کو جب علاج کے طور پہ استعمال کرو گے، کسی بھی ذکر کو علاج کے طور پہ استعمال کرو گے، قرآن کے کسی بھی حصے کو علاج کے طور پہ استعمال کرو گے، اسماء الحسنی میں سے کسی اسم کو علاج کے طور پہ استعمال کرو گے تو فوراً شرائط لاگو ہوں گی۔ اگر شرائط کی پاسداری نہیں کرو گے تو نفع کم تو نقصان زیادہ۔ ٹنگے نہیں جاؤ گے، ٹنگے نہیں جاؤ گے، ٹنگے جاؤ گے۔ میں نے تھوڑے دن پہلے بھی یہ لفظ بولا تھا کہ اے چیز اوتھے ٹنگ دو۔ یہ تو پنجابی کا ایک سادہ سا اور مہذب سا فکرہ ہے کہ بھائی یہ وہاں چیز لٹکا دو، یہ چیز فلان جگہ پہ ہینگ کر دو، یعنی ٹنگ دے انہوں۔ میں نے لفظ بولا ہے ٹنگے نہیں جاؤ گے، ٹنگے جاؤ گے، یعنی سر نیچے اور ٹانگیں اوپر ہو جائیں گی۔ آج کے دور میں جب اس طرح کے وظائف کو یا اس طرح کی دعاؤں کو یا اس طرح کے اذکار کو شرائط کے بغیر پڑھو گے۔ اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے اس عمل کو، یعنی جو صبح شام کے اذکار ہیں، ان کو ہم اپنی پریشانیوں کا علاج کرنے کے لیے استعمال کرنے جا رہے ہیں۔ اب شرائط لاگو ہوگی۔
اب تعداد بھی بڑھے گی اور شرائط بھی لاگو ہوں گی. اب جو تعداد ہوگی وہ کم از کم ہوگی 100 بار صبح اور 100 بار شام. جب 100 بار صبح ہوگی اور 100 بار شام ہوگی تو سب سے پہلی شرط جو لاگو ہوگی وہ کیا ہوگی کہ ہم نے ایک جگہ بیٹھ کر پڑھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ایک جگہ بیٹھ کر پڑھنا ہے. دوسری شرط کیا لاگو ہوگی کہ جتنا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں گے اتنا ہی ساتھ درود پاک پڑھیں گے. تو آج کے دور میں یہ جذب ہوگا, یہ ذکر جلالی ہے. ورنہ آپ کی طبیعت کے اندر چڑچڑا پان, غصہ, ٹھیک ہے, اور انجانا خوف آنا شروع ہو جائے گا. آپ کہیں گے میں تو علاج کرنا چاہ رہا تھا تو میں تو خود بیمار ہوتا جا رہا ہوں. جسم آپ کا گرم رہنا شروع ہو جائے گا, ہاتھ پاؤں سے آپ کے حدت جو ہے وہ نکلے گی, ہاتھ پاؤں کی ہتھیلیاں جو ہیں وہ آپ کی جلیں گی, سر میں درد ہوگا, یہ پٹھے جو آپ کے باری رہنا شروع ہو جائیں گے, یا آپ کے کمر میں درد رہنا بھی شروع ہو سکتا ہے, یا آپ کو سرے سے نیند ہی نہیں آئے گی. یہ ساری علامات آپ کو ظاہر ہو جائیں گی اگر آپ جتنا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں گے اتنا درود پاک نہیں پڑھیں گے. اور جس طرح میں بتا رہا ہوں اگر اس طرح عمل کریں گے تو اللہ والو اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے. یہ بات میں نہیں کہہ رہا, یہ دعویٰ میرا نہیں ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جو میں آپ کو 2-3 بار سنا بھی چکا ہوں. اب ہم نے علاج کے طور پہ پڑھنا ہے 100 بار صبح اور 100 بار شام. پہلی شرط کیا ہے کہ یہ چلتے پھرتے سوچنا بھی نہیں ہے. میں نے کیا کہا ہے؟ پڑھنا نہیں. نہیں, یہ میں نے نہیں کہا. میں نے کہا ہے کہ چلتے پھرتے پڑھنے کا سوچنا بھی نہیں اس دور کے اندر. یہ ذکر جمالی نہیں ہے, یہ درود پاک نہیں ہے, یہ سبحان اللہ نہیں ہے, یہ الحمدللہ نہیں ہے, یہ استغفار نہیں ہے, یہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہے. یہ شیطان کے اوپر اللہ کا قہر بن کے جو ہے وہ ٹوٹتا ہے. تو جب شیطان کے اوپر یہ آگ برسے گی وہ تجھے جینے دے گا. اس لیے یہ کہ پہلی شرط کیا ہے کہ جب علاج کرنا ہے بذریعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے ذریعے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ بیٹھ کے پڑھنا ہے. پہلا کیا ہو گیا؟ بیٹھ کے پڑھنا ہے. اور دوسرا کیا میں نے بتایا ہے کہ اتنی تعداد ہم مقرر کریں گے جو بآسانی ہم پڑھ سکیں. ہم نے مقرر کی ہے 100 بار. تو 100 بار آپ پڑھیں گے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, اس کے بعد 100 بار ہی آپ پڑھیں گے درود پاک, چاہے وہ درود ابراہیم پڑھیں چاہے درود اہل بیت چھوٹا پڑھیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو کیا ہوگا کہ آپ کو نفع اتنا ہوگا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور اپنے تمام مقاصد جو ہے ان کو ذہن میں رکھ کے پڑھنا, جو آپ کی پریشانیاں ہیں, اور ساتھ پانی کا ایک گلاس آپ نے رکھ لینا, پانی پہ دم کر کے پانی پئیں بھی, جو مریض ہے اس کو بھی پلائیں. دکان پہ, گھر پہ, جہاں بھی آپ نے چھڑکنا ہے اس پانی کو چھڑکیں تاکہ وہاں پہ جو اثرات ہیں شیطانی یا جادو کے اسیب کے وہ سارے جل کے راکھ ہو جائیں گے. جو آپ کے کاموں میں رکاوٹ آتی ہے انشاءاللہ وہ رکاوٹ دور ہو جائے گی. اس طرح آپ خود مریض ہیں یا آپ کے گھر میں مریض ہیں تو یہ پانی انہیں پلائیں تاکہ وہ کوئی دوائی وغیرہ لیتے تو اسی پانی کے ساتھ لینی ہے. اگلی شرط کیا لاگو ہوگی کہ جب آپ 100 بار پڑھیں گے تو پہلے آپ حصار کریں گے. حصار کے بغیر نہیں پڑھنا. کیوں؟ حصار کے بغیر پڑھا تو بیٹھ کے پڑھا, چلتے پھرتے پڑھا, کوئی فرق نہیں ہے. کیونکہ چلتے پھرتے پڑھنے سے کیوں منع کر رہا ہوں کہ حصار نہیں ہو سکتا. اگر حصار ہوگا بھی تو اس کے اندر خلل آتا ہے, مخلوق زیادہ دشمن بنتی ہے. اب آپ یہاں پڑھ رہے ہو تو یہاں کی مخلوق دشمن بنے گی, بازار میں چلتے پھرتے پڑھ رہے ہو تو پورے علاقے کو دشمن بنا کے گھر آ جاؤ گے, وہ تمہارے پیچھے پیچھے تمہارے گھر آ جائیں گے, تو نقصان گھر میں ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ کہیں گے حضرت صاحب مجھے فلاں وظیفے سے نفع کی بجائے نقصان ہو گیا, میں نے فلاں وظیفہ شروع کیا, ہمارے گھر میں تو لڑائیاں شروع ہو گئی. لوگ یہ کہتے ہیں نا, یہ کیوں کہتے ہیں؟ انہیں شرائط کا علم نہیں ہوتا. تو پہلی شرط جو میں نے لگائی ہے بیٹھ کے پڑھنا. بیٹھ کے پڑھنے کے اندر ہی اگلی بات ہے کہ حصار کے ساتھ پڑھنا. تو اب توجہ کے ساتھ سنیں. 100 بار پڑھیں گے, پہلی شرط کیا ہوگی؟ بیٹھ کے پڑھیں گے. دوسری شرط کیا ہوگی؟ اپنا حصار کریں گے. حصار میں نے کافی سارے طریقے بتائے ہیں. جو سب سے آسان حصار ہے, چھوٹا, جس میں وقت کم لگتا ہے, وہ ہمارے عرش چینل پہ آپ جائیں, جو ہمارا آفیشیل چینل عرش ہے, اس میں حصار نبوی کے نام سے ایک چھوٹا سا بیان ہے, وہ سن لیں. وہ چھوٹا سا حصار ہے 1.5-2 منٹ کا, وہ آپ نے حصار باندھنا ہے, وہ حصار کر لیں. یا اسی طرح چھوٹا ایک حصار ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا, وہ ہے تلاش چینل پہ, اگر وہ آپ کرنا چاہیں تو وہ آپ کر لیں, ٹھیک ہے. لیکن میں آپ کو مشورہ یہی دوں گا کہ آپ حصار نبوی کریں جو عرش چینل پہ ہے. تو پہلے کیا ہو گیا؟ بیٹھ کر پڑھا. دوسری شرط کیا ہو گئی کہ حصار کریں گے. تیسری شرط کیا ہو گئی کہ جتنی تعداد میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں گے اتنی ہی تعداد میں پھر ہم درود پاک بھی
पढ़ेंगे। समझ आ गई बात? अगली शर्त क्या हो जाएगी कि किबला रुख होकर बैठ के पढ़ेंगे। उससे अगली शर्त क्या होगी कि बावजू पढ़ेंगे। उससे अगली शर्त क्या हो जाएगी कि खुशबू लगाकर पढ़ेंगे। अब इसके अंदर राज है, ये तवज्जो के साथ सुन लीजिएगा। जब आप बावजू पढ़ेंगे रजत नहीं होगी। जब आप किबला रुख होकर पढ़ेंगे रजत के इम्कानात बहुत कम हो जाते हैं, रजत नहीं होती। जब आप खुशबू लगा के पढ़ेंगे रजत के इम्कानात बहुत कम हो जाते हैं, रजत नहीं होती। अमल जो है वो पलटता नहीं है। फिर खुशबू एक खुद हसार है, तो जो है एक हम हसार करेंगे मिसाल के तौर पे हसार नबवी। दूसरा, जब हम अपने बदन को, अपने कपड़ों को खुशबू लगाएंगे, जाए नमाज को, तस्बीह को खुशबू लगाएंगे, जहां तक वो खुशबू जारी होगी उसके करीब शयातीन नहीं आ सकते। ये अलग अलग मसलते हैं, ये बातें समझनी। तो ये तमाम जो शराइत मैंने लगाई हैं ये आपने पूरी करनी है। फिर अगली जो शर्त है वो ये आएगी कि जब ये अमल आप कर रहे हों तो इसके दौरान दुनिया की बातें नहीं करनी। टीवी के सामने बैठ के या कोई इस तरह की खुराफात के सामने बैठकर नहीं करना, या वो लोग जो आपके पास बैठे हैं, यानी लोग आपके कमरे में बैठे हैं, वहीं बैठ के आप वजीफा कर रहे हैं और वो दुनिया की बातें कर रहे हैं, इस तरह का काम नहीं करना। आपको भी नुकसान होगा, उनको भी नुकसान होगा। हाँ, वो लोग जिनके घर छोटे हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, वो एक कमरे में सब लोग रहते हैं, तो फिर ये अमल उस वक्त करें जब दूसरे लोग कमरे में ना हो या सो गए हों, बातें ना कर रहे हो, ताकि आप अपना हसार जो है वो कर सको। अब दूसरे लोग इसी कमरे में टीवी देख रहे हैं, दुनिया की बातें कर रहे हैं। जब दुनिया की बातें की जाती हैं तो शयातीन आते हैं, तो आप शयातीन को जलाने वाला अमल कर रहे हो तो वो तो फौरन ही जंग शुरू हो जाएगी। आपको हसार करने का क्या फ़ायदा होगा, या आपका इलाज जो है वो मुयस्सर कैसा होगा। तो मतलब ये मैंने जो शराइत बताई हैं, तो इससे आपको पता चला कि हमारी नाकामी क्यों होती है, या हम नाकाम क्यों होते हैं, या हमें वज़ाइफ से नफ़ा क्यों नहीं होता। तो यूँ तमाम शराइत के साथ सुबह 100 बार, तमाम शराइत के साथ आप रात को 100 बार पढ़ेंगे। ये है अदना दर्जा इलाज का। अगर आपकी बीमारी बहुत पुरानी है, जादू बहुत पुराना है, घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, या और रुकावटें जो है वो रिश्तों के अंदर बहुत ज़्यादा हैं, कोई और तकलीफ़ आपकी रूहानी, बदनी है, कारोबारी है, घर की या बाहर की बहुत ज़्यादा, तो ये तादाद आप बढ़ाकर कर देंगे 313। शराइत वही रहेंगी। 313 जो है वो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम होगा, और 313 साथ दुरूद पाक हो जाएगा। बाकी शराइत वही रहेंगी। 313 सुबह होगा और 313 शाम को होगा। और अगर मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, यानी बीमारी है, जादू है, बंदिश है, ठीक है, या बदनी बीमारी है, मामलात बहुत ख़राब हैं, तो फिर मुजद्दिद पाक रहमतुल्लाह ने जो तादाद बताई है वो है कि 500 बार रोज़ाना। कितनी बार? 500 बार रोज़ाना। जो मुजद्दिद पाक रहमतुल्लाह ने तादाद बताई है वो सिर्फ एक बार है। कितनी बार है? एक ही नशिस्त में आपने 500 बार पढ़ना है। ये तमाम शराइ जो मैंने पहले बताई हैं वो लागू होंगी कि आप एक जगह बैठ के पढ़ेंगे, हसार करेंगे यानी कड़ा देंगे। 500 बार अगर आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ रहे हैं तो 500 मरतबा ही आप दुरूद पाक पढ़ेंगे, किबला रुख होकर पढ़ेंगे, बावजू पढ़ेंगे, खुशबू लगा कर पढ़ेंगे, और पढ़ाई के दौरान दुनिया की बातें नहीं करेंगे। तो ये 3 तरीके मैंने आप हजरात को बताए हैं, और 1000 मरतबा कैसे पढ़ना है या उससे ऊपर कैसे पढ़ना है उसके ऊपर एक अलग बयान इंशाल्लाह मैं करूंगा, वो तलाश चैनल के ऊपर पब्लिक होगा। फिर आपकी ज़रूरत होगी तो आप वहां से नफ़ा उठा लीजिएगा। आप हजरात को आज इतना मैंने बताया, अवामुन नास को अमूमी तौर पर इतनी ही ज़रूरत होती है कि अगर आपके मसाइल जो है बहुत अदना दर्जे के हैं, थोड़े बहुत मसाइल हैं, तो आपके लिए 100 बार ही काफ़ी है। 100 बार सुबह, 100 बार शाम। और अगर मसाइल जो है वो बहुत ज़्यादा हैं तो आप 500 मरतबा पढ़ लें। यानी मुजद्दिद पाक रहमतुल्लाह ने जो अमल बताया है आप वो कर लें। आप फरमाते हैं कि जो 500 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ेगा, जादू उसके करीब से नहीं गुजरेगा। जादू होगा तो टूट जाएगा, नज़र बद होगी तो टूट जाएगी, ठीक है, बंदिश होगी तो खुल जाएगी। बीमारियां रूहानी हैं, बदनी हैं, बीमारियों से अल्लाह जो है वो पाक फरमा देगा। तो आप 500 मरतबा वाला अमल कर लें। और अगर मसला बहुत बिगड़ा हुआ है तो फिर 313 सुबह और 313 शाम। जो मुजद्दिद पाक रहमतुल्लाह ने अमल बताया उसमें दोबारा मैं दोहरा रहा हूँ कि वो 500 बार एक नशिस्त में, उसको आप ये नहीं कर सकते कि 2 बार 200 मरतबा सुबह कर लें, ये 300 मरतबा शाम। अपनी मनमानी करेंगे तो वो अमल मुजद्दिद पाक का नहीं रह जाएगा।
رہے گا، وہ پھر اس کے نفع نقصان کے آپ ذمہ دار ہوں گے۔ عملیات کی دنیا میں جو بنیادی بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے عمل کی اجازت آپ کو ہے آپ نے ویسے ہی آگے دینی ہے، تو پھر اس کو نفع ہوگا اس اجازت کا، ورنہ یہ ہو جائے گا کہ جب آپ اس میں آپ رد و بدل کریں گے تو ان کی اجازت جو ہے وہ ساقط ہو جاتی ہے، پھر ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ آ جائے گی۔ تو اس لیے 100 بار صبح شام۔ دوسری ترتیب کیا ہے؟ مجدد پاک پر عمل کرنا ہے تو 500 بار ایک ہی بار، صبح پڑھ لو رات کو پڑھ لو، جو وقت کا تعین کر لو ایک وقت پہ پڑھنا ہے۔ اور ایک جو میں نے بتائی ہے اگلی تیسری وہ یہ کیا وہ ہے 313 بار صبح اور 313 بار شام کو رات سونے سے پہلے پڑھ لو، اور دوسرا جو بعد نماز فجر پڑھ لو۔ اللہ نہ کرے کسی دن فجر کی نماز رہ جاتی ہے تو جو ہی سو کے اٹھیں تو فجر کی نماز پڑھو اور پڑھنے کے بعد یہ عمل کر لینا ہے۔ یہ ہو گیا۔ اگلی بات، جن دنوں میں خواتین نے نماز نہیں پڑھنی وظیفے کی چھٹی نہیں ہے، کیونکہ یہ علاج ہے، یہ ہم کوئی ثواب کے لیے نہیں کر رہے، ٹھیک ہے؟ تو علاج میں چھٹی نہیں ہے، اس کو وظیفے کی نیت سے، ذکر کی نیت سے، عمل کی نیت سے آپ پڑھیں گے، دعا کی نیت سے پڑھیں گے تو آپ اسی طرح جس طرح معمول کے مطابق آپ پڑھ رہے تھے ویسے ہی آپ یہ عمل کرتے رہیں گے۔ یہ بات بھی جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب اگلی اور آخری بات یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پہ 500 مرتبہ روزانہ پڑھنے والا عمل کر لیا، یا آپ نے 313 بار پڑھنے والا عمل کر لیا صبح شام والا، یا آپ نے عمل کر لیا 100 بار صبح شام۔ آپ نے اس کو 7 ہفتے مسلسل کرنا ہے بغیر ناغے کے۔ کتنے ہفتے؟ 7 ہفتے۔ 7 ہفتے کے اندر اللہ والو آج تک کوئی ایسا بندہ نہیں آیا کہ اگر وہ پریشان رہتا ہو تو اس کی پریشانی دور نہ ہوئی، غمگین رہتا ہو تو اس کا غم دور نہ ہوا ہو، جادو ہو تو جادو ٹوٹ جاتا ہے، لڑائی جھگڑے ہوں تو وہ ختم ہو جاتے ہیں، دنیا کا کوئی مسئلہ ہے جس کے لیے بھی وہ پڑھتا ہے، کوئی حاجت ہے اللہ اس کی پوری فرما دیتا ہے۔ 7 ہفتے آپ اس کو پڑھیں گے تو یہ بنیادی جو ہے وقت ہے، یعنی ادنا جو تعداد ہے دنوں کی، ایام کی، انشاءاللہ پہلے نمبر پہ تو امید ہے کہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ دوسرا کیا ہے، ان تینوں ترتیب، یہ 3 ترتیب جو میں نے بتائی ہیں، 100 بار، 313 بار صبح شام اور 500 بار، ان میں سے کوئی بھی آپ ترتیب جو ہے وہ لے لیتے ہیں یا کوئی بھی عمل آپ شروع کر لیتے ہیں، اگر تو 7 ہفتوں میں کام ہو جائے تو میں بتا دیتا ہوں، اگر 7 ہفتوں میں کام نہیں ہوتا تو عمل بند نہیں کرنا جب تک جس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں وہ مقصد حاصل نہیں ہو جاتا۔ آپ نے اس عمل کو کیا رکھنا ہے؟ جاری۔ آپ نے یہ عمل کرتے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے، تو انشاءاللہ مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد انشاءاللہ کبھی تو دریائے رحمت جوش میں آئے گا، اللہ سونا کرم فرما دے گا، بگڑی بنا دے گا۔ اب آپ کا کام ہو گیا یا آپ کا مقصد حاصل ہو گیا 7 ہفتے بعد، یا آپ کو کامیابی ملی 7 مہینے کے بعد، بات ختم ہوگی نا۔ اب وظیفہ تو ختم ہونا ہے۔ جب وظیفہ ختم کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ جب وظیفہ ختم کرنا ہے تو اللہ والو پھر اس وظیفے کو سنت کے درجے میں آپ نے لے آنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ شکرانہ ادا کریں گے، خیرات کریں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے، ٹھیک ہے، صدقہ کریں گے، عمل شروع کرنے سے پہلے بھی صدقہ کریں، عمل کے دوران بھی تھوڑا بہت صدقہ کرتے رہیں، اور جب اللہ کامیابی سے ہمکنار کر دے جس مقصد کے لیے آپ کر رہے تھے وہ مقصد حاصل ہو جائے تو پھر آپ دوبارہ اچھی طریقے سے خیرات جو ہے وہ کریں۔ اب آپ نے وظیفہ کیا کرنا ہے؟ بند۔ تو اب آپ ہر نماز کے بعد اس کو 10 بار ساری زندگی پڑھتے رہیں گے تو یہ عمل بھی آپ کے ہاتھ میں رہے گا اور سنت کا ثواب بھی آپ کو پہنچتا رہے گا، اور انشاءاللہ ساری زندگی آپ کو تتی ہوا نہیں لگے گی، جادو کا وار چلے گا تو کامیاب نہیں ہوگا، نظر بد کا، کالی نظر کا، حسرت کا وار چلے گا تو کامیاب نہیں ہوگا، کوئی بندش بدبخت لگانا چاہتا تو انشاءاللہ وہ اپنے مقاصد کے اندر کامیاب ہے وہ نہیں ہوگا، کوئی غم ہے، کوئی پریشانی ہے، تقدیر کا لکھا منڈلاتا رہے گا، وہ تو اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے، انشاءاللہ وہ غم آپ کے اندر نہیں آتا۔ اللہ زمینی آسمانی آفات و بلیات سے بھی محفوظ رکھے گا، شیطان کے مکر و فریب دھوکے سے بھی محفوظ رکھے گا، اور جب آپ ہر نماز کے بعد ساری زندگی 10 بار پڑھتے رہیں گے نفسیاتی مسائل سے بھی جو ہے وہ محفوظ رہیں گے اور اللہ کے غضب سے بھی محفوظ رہیں گے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو روزانہ 10 بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا ہے
اللہ اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ جب روز کے روز گناہ آپ کے پاک ہوتے جائیں گے، روح جو ہے وہ ہلکی ہوگی، تو نفسیاتی مسائل، بیماریاں بدنی یا روحانی، ان سے انسان ویسے ہی محفوظ ہو جاتا ہے۔ انسان بیمار ہوتا ہی اس وقت ہے جب پہلے روح بیمار ہوتی ہے۔ جب روح بیمار ہوتی ہے تو پھر روح کی وجہ سے بدن بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ تو ہم جب روح کا علاج کریں گے تو کوئی بدنی بیماری آپ کی پہلے سے چل رہی ہے، اس کا اپنے ڈاکٹر سے علاج کروائیں، اللہ شفا عطا فرما دے گا۔ تو ساری باتیں جو میں نے سمجھائی ہیں، خاص طور پہ شرائط، ان کو توجہ کے ساتھ جب یہ بیان سوشل میڈیا پہ چلا جائے، دوبارہ بھی آپ حضرات بھی سن لیں، اس طرح سوشل میڈیا والے بھی ہیں، ایک بار بیان سن لیا ہے، دوبارہ اس کو جو ہے وہ اس عمل شروع کرنے سے پہلے سن لیں، تاکہ جو شرائط ہیں ان کو کاپی پینسل لے کر ان کو لکھ لیں، اس کے بعد عمل جو ہے وہ شروع کرنا ہے ترتیب کے ساتھ، کیونکہ میں تو فی البدیہ بول رہا ہوں، کوئی بات آگے ہو جاتی ہے، کوئی بات پیچھے ہو جاتی ہے، تو آپ نے ان تمام شرائط کو ترتیب سے لکھنا ہے کہ بھائی میں نے 3 عمل جو حضرت صاحب نے بتائے ہیں، 100 بار صبح شام، یا 500 بار صرف ایک دفعہ، یا 313 صبح شام، میں نے کون سا کرنا ہے، میرے گھر کے حالات کیا ہے، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ پہلے آپ اوپر لکھیں گے کہ بھائی میں نے 313 صبح شام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلی شرط میں نے کیا بتائی ہے کہ ایک جگہ بیٹھ کے، پھر اس سے اگلی شرط کیا بتائی ہے، حصار کر کے، ٹھیک ہے۔ اس کی اگلی شرط کیا بتائی ہے کہ جتنا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ذکر جلالی ہوگا، اتنا ہی تعداد میں درود پاک بھی پڑھنا پڑے گا، یہ شرط بھی لگائی۔ اس اگلا شرط کا جو نمبر ہے، جون سا بھی نمبر ہے، اگلا نمبر کیا ہو جائے گا کہ باوضو، اگلا نمبر کیا ہے کہ قبلہ رخ ہو کے، اگلا نمبر کیا ہے کہ خوشبو لگا کے، اس سے اگلا نمبر کیا ہے کہ دنیا کی باتیں نہیں کرنی۔ اگر کوئی بامر مجبوری ہو جائے، جس طرح مائیں ہوتی ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، گھر میں کوئی بیل دے دیتا ہے، اٹھنا پڑ جاتا ہے، وہ مجبوری ہے، لیکن جان بوجھ کے ارادتاً جو ہے یا غفلت کی دنیا کی باتیں نہیں کرنی۔ یہ ساری احتیاطیں شرائط میں نے بتائی ہیں، ان کو اسی طرح ترتیب کے ساتھ لکھ لیں، تو اسی ترتیب کے ساتھ یا ان شرائط کے ساتھ پڑھیں تو اللہ والو اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ اور آخری بات اور وارننگ بھی، تنبیہ بھی، جب یہ عمل کرو گے اللہ والو تو یہ عمل جلالی ہے، ذکر جلالی ہے، اس کے ساتھ کوئی وظیفہ نہیں چلے گا، کوئی وظیفہ نہیں چلے گا۔ کیوں؟ آپ نے ذکر جلالی لے لیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہ نے ادھر سے آپ کو درود پاک دے دیا ہے، تو اب آپ کو وظیفے کی کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے؟ تو رات کو کیا ایک تسبیح استغفار کی کرو، بس، اس کے علاوہ اب آپ کو کوئی وظیفہ نہیں کرنا۔ وہی 5 اعمال جو امت کو بتاتا ہوں کہ آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، خضری عمل کا آپ نے حصار کرنا ہے۔ جن حضرات کو معلوم ہے خضری عمل، انہیں تو معلوم ہے، جنہیں نہیں معلوم ہمارا جو آفیشیل چینل ہے آرزو، اس پہ آپ دیکھیں، چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹا سا بیان ہے خضری عمل کا، وہ آپ سن لیں۔ 5 وقت کی نماز خضری عمل کے حصار کے ساتھ، سارا دن کملی والے پہ درود پڑھیں گے، رات سونے سے پہلے ایک تسبیح استغفار کی، آنکھوں کی حفاظت، رزق حلال کمائیں گے اور کھائیں گے۔ یہ 5 کاموں کے علاوہ کوئی کام نہیں کرنا۔ ساتھ یہ وظیفہ جو آپ کر رہے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جو اپنا علاج کرنے جا رہے ہیں، یہ آپ علاج کریں گے۔ اس کے علاوہ کوئی عمل، کوئی وظیفہ، کوئی رسالہ، کوئی چینل، کوئی لٹرم پٹرم، کوئی ٹچ، کسی قسم کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی آپ خلاف ورزی کریں گے تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ میں نے پوری تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کو اجازت دے دی تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی سوال آپ کو ہمارے سے نہ کرنا پڑے، نہ آپ سوال کر کے پریشان ہو کہ جواب نہیں مل رہا، یا انتظار کی آپ کو کوفت جو ہے وہ برداشت کرنی پڑے۔ تو 1-2 مرتبہ اس بیان کو جو ہے وہ آپ سن لیں، اس کے بعد اپنا ارادہ بنا کے اس عمل کو کریں۔ آپ تمام حضرات کو اجازت ہے، جو سوشل میڈیا پہ سن لیں انہیں بھی اجازت۔ اللہ سنا جو غم زدہ ہیں، اللہ ان کے غم جو ہے وہ دور عطا فرمائے، جو سکھی ہیں اللہ ان کے سکھ میں برکتیں عطا فرمائے، گھروں میں، ہسپتالوں میں، جہاں کہیں بھی لوگ بیمار ہیں سب کو اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، روحانی بیمار ہیں، بدنی بیمار ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں، اللہ سنا صحت والی، عافیت والی، برکت والی اور سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ وہ تمام حضرات جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ان کی حاجات ہے، اللہ غائب کے خزانے سے ان کی حاجات کو پورا فرمائے۔ جو بھی تمام جائز حاجات ہیں، اللہ سنا غائب کے خزانے سے جو ان کی حاجات کو پورا فرمائے۔ اور وہ تمام حضرات جو ہمارے لیے پیار بری، محبت بری دعائیں کرتے ہیں، اللہ سنا ہماری بھی التجاؤں کو ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے۔ جو اللہ سے ہم نے مانگا ہے اللہ وہ بھی عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے ہماری ضرورتیں اللہ سنا ہمیں بن مانگے عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔